الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام بڑا پرکشش مذہب اور دین ہے۔ اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ غلطی سے پاک ہے، لہٰذا اس کا دین بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا دیا ہوا طریقہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اسلام کو اپنی عقل کے پیمانے سے ناپتے ہیں، عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، تو گویا وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو بھی قبول بعد میں کریں گے، پہلے پرکھیں گے کہ کہیں اللہ نے چوک تو نہیں کر لی، کہیں اللہ نے ٹھوکر تو نہیں کھا لی، کہیں اللہ سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے اسلام اور دین کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نقل کے ساتھ ہے۔ جیسے آیا ہے اسی کو من اور عن قبول کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا، دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو یہ جو چمڑے کے موزوں پہ مسا ہوتا ہے نا، یہ چمڑے کے موزے جب آدمی وضو کر کے یہ پہن لے اور بعد میں اس کا وضو ٹوٹ جائے تو شریعت کہتی ہے آپ بے شک پاؤں نہ دھوئیں، یہ چمڑے کے موزے پہنے رہیں، مسا کر لیں، لیکن مسا کرنا ہے اوپر۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو مسا یہاں ہوتا، اس لیے کہ گندا تو یہ ہوا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے مسا یہاں کرو، اس کو گندا ہی رہنے دو، مسا یہاں کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نقل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ۔ یعنی اگر تین ایکڑ زمین کو تقسیم کرنا ہے ایک مرد اور 1 عورت میں، تو مرد کو 2 ایکڑ ملیں گے، عورت کو 1 ایکڑ ملے گا۔ اگر ہم اس کو عقل کے ترازو سے تولیں تو عقل کہتی ہے عورت کمزور ہے، اس کو 2 دینے چاہیے، مرد ہٹا کٹا ہے، بھاگے گا، دوڑے گا، کمائے گا، کھائے گا تو اس کا تو کام چل جائے گا، عورت تو بیچاری گھر میں بیٹھی رہے گی تو اس کو تو 2 ایکڑ دینے چاہیے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 ملیں گے، عورت کو 1 ملے گا۔ یہ ساری تقسیم بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تمہیں کیا پتہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
اللہ پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ؟ کل کی پیدائش ہو، گندے قطرے سے بنے ہو، اور اب تم اللہ کی باتوں کو اپنی ناقص عقل سے پرکھنا چاہتے ہو؟ تو شریعت کی ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، اور اسلام کی ہر چیز جاذب ہے، پرکشش ہے۔ اگر کوئی اناد کی اینک اتار کر، اناد اور ضد کی اینک کو اتار کر اسلام کے تفصیلی احکام کو پڑھے تو کوئی کیڑا نہیں نکال سکتا، کوئی اس میں سے نقص نہیں نکال سکتا، اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جن لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی اور آشنائی نہیں ہے اور وہ اسلام کو پرکھتے ہیں ہم ادھورے مسلمانوں کی زندگی کے کردار سے، تو وہ کہتے ہیں اجی ہم نہیں جانتے مذہب شذب، ہمارا مذہب تو انسانیت ہے، ہمارا مذہب تو انسانیت ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوتے تو وہ اس بات کو جان لیتے کہ جس انسانیت کو وہ مذہب قرار دے رہے ہیں اس انسانیت کی تعلیم تو اسلام نے دی ہے اور تو کسی نے نہیں دی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جانور کو بھی تکلیف نہ دو، اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے پرندے کو بھی تکلیف نہ دو، اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے نوکر کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے غلام کو بھی وہ کپڑے پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب کوئی جوڑا ملتا تو جوڑے سے مراد شلوار قمیص نہیں، جوڑے سے مراد دو چادریں، اس کو عربی میں کہتے ہیں حلتن، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ تو عرب کا عام طور پر لباس یہی تھا، کرتا شلوار کم پہنتے تھے، چادر نیچے اور اوپر زیادہ پہنتے تھے، رداء اور ازار۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب کبھی جوڑا ملتا تو ایک چادر غلام کو دیتے، ایک چادر خود پہن لیتے۔ اب عجیب لگتے، اوپر دوسرا رنگ پہنا ہوا ہے، نیچے دوسرا رنگ پہنا ہوا ہے، اوپر الگ ورائٹی ہے، نیچے دوسری ورائٹی ہے، یعنی جو چادر غلام نے نیچے اوڑھی ہوئی ہے وہ انہوں نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے تھے یہ کیا مذاق ہے، آپ یہ ساری آپ ہی کر لیتے؟ کہتے تھے نہیں، سرکار کا حکم ہے کہ جو خود پہنو غلاموں کو بھی وہ پہناؤ۔ تو یہ تھیں دو چادریں، تو کیا کرتا؟ اسلام وہ مذہب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سواری پہ بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جانوروں کو ممبر مت بناؤ، باتیں کرنی ہے تو اتر کے کر لو تاکہ جانور آرام کر لے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہر ایک کا خیال کرتا ہے، ہر ایک کا احساس کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا برتاؤ کرنے کو کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم کھانا پکاؤ نا گھر میں تو تھوڑا سا پانی مزید ڈال دیا کرو تاکہ سالن کی مقدار زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا اس میں آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کرو۔ اسلام نے یہ بھی نہیں کہا ایک پاؤ پکاتے ہو تو آدھا کلو پکایا کرو، کہیں کسی بخیل کو تکلیف نہ ہو، پانی بڑھا دو بھائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے اپنے دروازے کے پاس مت پھینکا کرو، کسی غریب کا بچہ پھل کے چھلکوں کو دیکھے گا، اپنے ماں باپ سے اصرار کرے گا، اس کے پاس استعداد نہیں ہوگی، اس کا دل دکھے گا۔
یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ہر ایک کا احساس کرتا ہے. لہذا یہ دعویٰ اسلام بیزاری پر مبنی ہے کہ ہمارا مذہب تو انسانیت ہے. یہ اسلام سے بیزاری اور اسلام سے نادانی اور اسلام سے ناآشنائی کے نتیجے میں اسلام سے بیزاری پر مبنی ہے. جو لوگ ایسے کہتے ہیں وہ اسلام سے بیزار ہیں. وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں، بدنامی سے ڈرتے ہیں. اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے وہ کفریہ کلمات کو خوبصورت کور چڑھا کے اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام، ہمارا کوئی مذہب شذب نہیں، ہمارا مذہب تو انسانیت ہے. جبکہ اسلام سب سے رحم دل مذہب ہے، سب سے رحم دل دین ہے، سب سے رحم دل مذہب ہے، سب سے نرم ترین طرز زندگی اور معاملہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے چلے مسجد کی طرف، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انوار ولایت میں صحابہ میں سب سے کامل تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انوار ولایت میں سب سے کامل تھے. حضرت ابو بکر انوار نبوت میں سب سے کامل تھے. آپ نے اس میں سبحان اللہ کہا، اس میں سبحان اللہ نہیں کہا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ کو وہ بات ہضم نہیں ہو رہی. اہل بیت سے محبت کیا کرو بھائی، صحابہ سے بھی کرو، اہل بیت سے بھی کرو. اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں. کشتی کے بغیر اتریں گے تو ڈوب جائیں گے، ستاروں کے بغیر نکلیں گے تو بھٹک جائیں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں چڑھ گیا وہ پار لگ جائے گا، جو اس سے باہر رہا وہ ڈوب جائے گا. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے، جو ستاروں کی رہنمائی اور روشنی میں چلے گا وہ منزل کو پہنچ جائے گا، جو ستاروں سے رہنمائی نہیں لے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا، پھٹک جائے گا. حضرت علی انوار ولایت میں سب سے کامل ہیں، یہ ہے بات. حضرت علی انوار ولایت میں سب سے کامل ہیں. اس لیے صحابہ میں سب سے زیادہ کشف جو کہ ولایت کی چیز ہے حضرت علی کو ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے بارے میں کہیں منقول نہیں ہے کہ ان کو کشف ہوتا تھا. حضرت علی کے 20 واقعات ہیں، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں لو کشف الحجاب مزددت یقینا، اگر اللہ میری آنکھوں سے پردہ ہٹا کے مجھے جہنم دکھا بھی دے تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. صاحب کشف تھے. فجر کی نماز کی نماز کا ٹائم ہو گیا مگر لیٹے ہوئے تھے. حضرت امام حسن آئے جگانے کے لیے، بتانے کے لیے ابو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. فرمانے لگے بیٹا اٹھا نہیں جا رہا، بہت درد ہے جسم میں، اٹھا نہیں جا رہا. آخر جب تاخیر زیادہ ہونے لگی تو اٹھ کے بیٹھے اور اپنے آپ سے فرمانے لگے اشدد حیازیمک للموت فإن الموت آتیک ولا تفزع من الموت اذا نزل بوادیک. اپنی کمر کو کس لے کہ موت آ رہی ہے، اور اگر موت تیری وادی میں اتر جائے تو گھبرانا نہیں. یہ کہہ کر کھڑے ہوئے، اور وضو تو تھا، یہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور مسجد کی طرف جانے لگے، اور سارے محلے کو جگاتے ہوئے، سارے کوفہ کو آوازیں دیتے ہوئے الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہ کہتے کہتے جو ہی مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار زور سے مبارک سر پہ پڑی اور آپ کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اندر تک چلی گئی. آپ گرے اور زور سے کہا اللہ اکبر.
آپ کی تکبیر پہ صحابہ دوڑے ہوئے آئے اور عبد الرحمن کو پکڑ لیا، آپ کو گھر لے جایا گیا اور قاتل کو پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے بہت بڑے شر سے امت کو نجات دی ہے۔ پھر آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا اگر میں بچ گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ خود ہی فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں مر جاؤں، اسی زخم سے مر جاؤں، تو تم ایک ضرب سے اس کو میرے پاس پہنچانا، اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، اس کو زیادہ ہے کوئی مذہب ایسا بتائیے؟ ہے کوئی ایسا مذہب جن کو آج کے ماڈرن آئیڈیل بنائے ہوئے، انہوں نے حماس کے ایک حملے کے جواب میں کتنی کربلائیں قائم کی ہیں غزہ میں؟ حماس نے ایک حملہ کیا، اس کے جواب میں کیا قیامت قائم کی ہے وہاں پہ، اور وہ جو ایک حملہ کیا ہے وہ بھی ایک گھر کے مالک نے گھر میں گھسنے والے ڈاکو پہ کیا ہے، جس میں وہ حق بجانے ہوئے، جس کو دنیا انسانیت کا علم بردار کہتی ہے، یہ ان کا حال ہے۔ اور حضرت علی فرما رہے کہ اسے تکلیف نہ دینا، ایک ہی ضرب سے اسے میرے پاس پہنچا دینا، لیکن اگر معاف کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر فرمایا ابھی تو میں مرا نہیں ہوں، اس کو لے جاؤ، اس کو نرم بستر دو، اچھا کھانا دو۔ دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام اللہ کا شکر ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اسلام سے زیادہ اچھا اور اسلام سے زیادہ رحم دل اور اسلام سے زیادہ حقوق کی رعایت کرنے والا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جس میں جانوروں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، انسانوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہمارے نبی نے فرمایا عورتوں کا خیال کرنا، تم نے ان کو مہر دے کر اپنے گھر میں رکھا ہے، ان کا خیال کرنا، اللہ نے تمہیں ان کے اوپر رکھا ہے، تم ان کے اوپر ہو کر ان پہ ظلم و ستم نہ شروع کر دینا۔ اور تم غلاموں کا خیال کرنا، ان غلاموں کو غلام اللہ نے بنایا ہے، تم نے نہیں بنایا، لہذا تم ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہونے کا وقت قریب آیا تو جو عیسائیوں کے پوپ تھے جو بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو انہوں نے پیغام بھیجا، چونکہ مسلمان آس پاس کے بہت سے علاقے فتح کر چکے تھے، مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ آپ کا جو امیر ہے نا، آپ اس کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس کو چیک کریں گے، ہمارے پاس اس مسجد بیت المقدس کو لینے والے کی ساری تفصیلاً نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو چیک کریں گے، اگر نشانیاں پوری نکلیں تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود ہی چابیاں پکڑا دیں گے، لیکن اگر نشانیاں پوری نہ ہوئیں تو تم بھی زور لگا لو، نہیں لے سکتے ہو ہم سے۔ چنانچہ مسلمانوں نے سوچا کہ کیا کریں، حضرت عمر مدینے میں، ہم یہاں،
تو انہوں نے سوچا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے نا، یہ حضرت عمر سے بہت ملتے جلتے تھے، آواز میں بھی قد کاٹ میں بھی، دونوں لمبے چوڑے تھے، آواز بھی گرجدار تھی دونوں کی، اور شکل میں بھی ملتے تھے۔ تو مسلمان کہنے لگے حضرت خالد کو ذرا ایک دفعہ چکر تو لگوا لے۔ انہوں نے کیا دیکھنا ہوگا؟ قد دیکھنا ہوگا، رنگ دیکھنا ہوگا، اور کیا دیکھنا ہوگا؟ تو وہی ان کو بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اب مدینہ تو بہت دور ہے، کوئی فون تو ہے نہیں کہ واٹس ایپ وائس میسج کرتے ہیں حضرت عمر بھاگے ہوئے تشریف لے آئیں، تو جانا پڑے گا بلانے کے لیے۔ سفر بہت دور کا ہے، یہ شام ہے، وہ مدینہ ہے، تو یہ ذرا جلدی ہو جائے گا۔ حضرت خالد کو بھیجا، حضرت خالد آ کے کھڑے ہوئے، وہ پوپ اپنی کتابیں صحیفے لے کر آئے اور ورق پلٹتے چلے گئے اور نشانیاں پڑھتے اور چیک کرتے چلے گئے۔ آخر میں کہنے لگے مسلمانوں ہمیں دھوکہ نہ دو، یہ ان جیسا ہے، وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی عظمت کو سلام ہے۔ کہ ان کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے امیر تھے، انہوں نے آدمی بھیجا حضرت عمر کے پاس کہ جی بیت المقدس کی چابیاں مل سکتی ہیں اگر آپ تشریف لے آئیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک ادنا آدمی ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مشورہ کروں گا، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ مشورہ کرو، مشورہ کرو، ہر بات میں مشورہ کرو، تو یہ یہاں سے نہیں ہے، وہاں سے۔ حضرت عمر نے سابقین اولین کو جمع کیا، یہ پیغام آیا کیا کرنا چاہیے، تو سب نے کہا نہیں جانا چاہیے، دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ اگر چلے گئے آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام پہ آنچ آ جائے گی، اسلام کا نقصان ہو جائے گا، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مشورے میں مشورہ لیتے ہوئے حضرت علی کہیں بھی بیٹھے ہوں، رائے ان سے آخر میں لیتے تھے۔ رائے ان سے کب لیتے تھے؟ سب بتائیے۔ یہ تھے اہل بیت اور صحابہ، رائے آخر میں لیتے تھے، اس لیے کہ مہر آخر میں لگتی ہے نا۔ ہاں جی ابو الحسن آپ فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی بات ایسی ہوتی تھی کہ جیسے نشانے پر تیر۔ صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ عقل والے، تو فرمانے لگے آپ کو جانا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے تیاری کرو میں جاؤں گا۔ ایک رائے پہ فرمایا میں نے جانا ہے۔ اچھا جی کیسے جائیں؟ لشکر تیار ہو، جماعت تیار ہو؟ فرمایا نہیں اکیلا جاؤں گا۔ کہا جی غلام کو؟ ہاں غلام ٹھیک ہے، غلام لے لیجیے۔ اب اونٹنی اور غلام چل پڑے۔ حضرت عمر نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ امارت شمارت ہو گئی ایک طرف، اب میں اور تمہیں ایک جیسے، لہذا یعنی کہ آپ میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے رہیں، میں چودھری بن کے اوپر بیٹھا رہوں اور آپ میرے نوکر بن کے نیچے نیچے چلتے رہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں کام چلے گا انصاف اور عدل سے، لہذا کبھی آپ بیٹھیں گے کبھی میں بیٹھوں گا، یہ سلسلہ باری باری چلتا رہے گا۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت عمر نکیل پکڑ کے چل رہے تھے اور غلام اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ کسی دین کا، کسی مذہب کا، کسی پارٹی کا کوئی سربراہ یہ کر کے دکھائے۔ اسلام
سب سے زیادہ جاذب، سب سے زیادہ پرکشش، سب سے زیادہ دل کو کھینچنے والا، سب سے زیادہ دل ربا یعنی دل کو لے اڑنے والا مذہب ہے۔ اگر اس کی تعلیمات سے، اس کے حقائق سے آشنائی ہو تو کوئی اسلام سے باہر رہ نہیں سکتا، اتنی کشش ہے اس میں۔ اور اسلام کی بنیاد ہی رحم پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ رحم پر۔ اسلام میں یہ کس لیے ڈال رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اسلام میں ظلم و ستم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام میں رحم ہی رحم ہے۔ اسلام کا نام ہی دیکھیں، اسلام یعنی سلامتی۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے جس سے ملو کہو السلام علیکم۔ یہ جو اشارہ میں نے کیا یہ تو دور والوں کے لیے کیا، ورنہ اشارہ نہیں کرنا ہوتا، صرف سلام کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم یعنی دعا دو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکم میری طرف سے بے فکر رہو، انشاءاللہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ کسی امت کو سلام نہیں ملا، کسی امت کو سلام نہیں ملا۔ 1,24,000 نبی، 1,24,000 امتیں، کسی امت کو سلام نہیں ملا۔ یہ سلام اس امت کو ملا ہے، اور یہ سلام جنت، اصل میں جنت کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے سلام کریں گے، جنتی ایک دوسرے کو آپس میں سلام کریں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جنت والے آپس میں بیٹھے ہوں گے، اپنے مزے کر رہے ہوں گے، اچانک ایک نور چمکے گا جس سے ساری جنت جگمگا اٹھے گی، آنکھیں چدھیاں جائیں گی، اوپر جو دیکھیں گے اسطع لہم نور، وہ جو نور چمکے گا اور آنکھیں چدھیا جائیں گی اور جنت جگمگا اٹھے گی، تو حیرت زدہ ہو کے اوپر دیکھیں گے فَإِذَا الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، اوپر جو دیکھیں گے تو اللہ جھانک رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، آج رب رحیم بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ اسلام سلامتی ہے۔ اسلام میں کسی کو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو بظاہر میں تو یہ جواب دوں گا جو ہر 2 سال کے بعد بیرون سفر کرتا ہو، روزانہ 8 گھنٹے مراقبہ کرتا ہو، عالم بھی ہو حافظ بھی ہو۔ سب سے افضل تو وہی ہوگا جو ہر 2 سال کے بعد سفر کرتا ہو، 8 گھنٹے مراقبہ کرتا ہو، اور عالم بھی ہو حافظ بھی ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑا مسلمان، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ افضل مسلمان بننا آسان ہو گیا نا، غریب بھی بن سکتا ہے، غیر تبلیغ والا بھی بن سکتا ہے، غیر عالم بھی بن سکتا ہے،
غیر حافظ بھی بن سکتا ہے. ہر ایک کا تو حافظہ ایسا نہیں ہے کہ حافظ بن جائے, ہر ایک کا تو ذہن ایسا نہیں کہ عالم بن جائے, ہر ایک کے پاس تو, ہر ایک کے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ ہر 2 سال کے بعد سفر کرے, ہر سال 4 مہینے لگائے, روزانہ 8 گھنٹے دے. ہر ایک کے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ روزانہ 8 گھنٹے مراقبہ کرے. لیکن اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھنا, کسی کو تکلیف نہ دینا, یہ ہر ایک کے بس میں. ہر ایک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے افضلیت کے جو اسباب رکھے ہیں نا, وہ سب کو برابر دیے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ آپ, میں بھی افضل ہونا چاہتا تھا لیکن آپ نے میرے حالات ہی ایسے نہیں رکھے, میری بیوی بھی بیمار, بچے بھی بیمار, ماں بوڑھی, بیوی بھی, اور میرا باپ بھی بوڑھا, دونوں ہسپتال میں, اب میں کیسے جاؤں؟ آپ نے مجھے حالات ہی نہیں دیے ایسے کہ میں افضل بنوں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کی اور برائی سے چشم پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے. ہو گئی یہ غلطی, جانے دو یار, کیا آپ نے گرہ لگائی ہوئی ہے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, توبہ کر لی ہوگی, اس میں کیا بات ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام یہ نہیں کہ کسی کی کوئی دوربین لگا کے بیٹھے رہو, کسی کی کوئی کمی مل جائے تو بس اس کا ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے اس کو خوار کرتے رہو. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اس کی کوتاہیوں میں سے بھی کوئی اچھائی نکال کے دے دو. اس کی کوتاہیوں میں سے بھی کیا نکال کے دو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی, سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک صحابی وہ وہاں پہ سلام پھیر رہے ہیں, صفیں یہاں تک ہیں, وہ سلام وہاں پھیر رہے ہیں. صفیں یہاں پوری ہو گئی ہیں, وہ سلام وہاں پھیر رہے ہیں. یعنی صف میں آ کے نہیں ملے, وہ وہیں نماز شروع کر لی انہوں نے, کئی صفیں پیچھے. اب میرے جیسا امام ہوگا تو کہے گا یار آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے بھائی, کیا کہ صف میں مل لیتے, اتنا شوق ہے تو پہلے آیا کرو نا, رکعت پکڑنے کا شوق ہے تو پہلے آ جایا کرو. وضو خانے کے پاس نماز شروع کر لیا آپ نے, عجیب بات ہے. آپ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا لا تعد, اللہ تجھے تکبیر اولیٰ کا اور زیادہ شوق دے, آئندہ ایسے نہ کرنا. اسلام کوتاہیوں میں سے بھی اچھائیاں نکالنے کا حکم دیتا ہے. ہمارے نبی نے اس کی کوتاہی کو کیا بنا کے پیش کیا؟ کیا بنا کے پیش کیا؟ زادک اللہ حرصا, بڑا شوق ہے یار آپ کو تکبیر اولیٰ کا, ہونا چاہیے, اللہ اور آپ کو شوق دے, لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہ کرنا آئندہ. اسلام اچھائیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسلام کوتاہیوں میں سے بھی اچھائیاں نکالنے کا حکم دیتا ہے. اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے. کوئی تھوڑا کرے, واہ واہ ماشاءاللہ, آپ کے کیا کہنے. اسلام لوگوں کو کام والا بنانے کا رخ دیتا ہے, لوگوں کو ضائع کرنے کا رخ نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرو, ضائع نہ کرو. لوگوں کی صلاحیتوں کو بتائیے, استعمال کرو, ضائع نہ کرو. اتنے قوائف نہ رکھو, اتنی شرائط نہ رکھو کہ ہر ایک کو ریجیکٹ ہی کرتے چلے جاؤ. یہ بھی ہمارے کام کا نہیں, یہ بھی ہمارے کام کا نہیں, یہ بھی ہمارے کام کا نہیں, یہ بھی ہمارے کام کا نہیں. ایسے نہ کہ اللہ کے ہاں ہی خود ریجیکٹ ہو جاؤ. اسلام اوروں کی صلاحیتیں استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے.
حضرت خالد کے جو بھائی تھے ان کا نام ولید تھا، حضرت خالد کے والد کا نام بھی ولید، حضرت خالد کے بھائی کا نام بھی خالد، یعنی باپ نے اپنا نام بیٹے پہ بھی رکھ لیا۔ عرب میں یہ عام تھا، ہمارے ہاں کسی خاندان میں بھی کوئی نام ہو تو نام ہی نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ نام پوچھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب بچی کا نام رکھنا ہے، میں کہتا ہوں بھائی جویریہ رکھو، کہتے ہیں وہ میرے کزن جو ہے نا، میرے جو کزن ہیں ان کی جو کزن ہے نا ان کی بیٹی کا نام ہے، لہذا نہیں رکھنا۔ حسن حسین ایک کتاب ہے، حسن حسین ایک کتاب ہے، جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام محمد ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے، ان کے پردادا کا نام بھی محمد ہے، ان کے لکڑ دادا کا نام بھی محمد ہے، ان کے سکڑ دادا کا نام بھی محمد ہے۔ آگے کیا بنے گا؟ سکڑ دادا کے بعد کیا ہوتا ہے اردو میں؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی محمد ہے۔ ان کے بعد جو بنے گا وہ بھی محمد ہے، 8 محمد ہیں۔ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ ختم کرنا چاہیے۔ ایک گھر میں کئی محمد ہو سکتے ہیں۔ ہاں آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو اول ثانی ثالث کر لو۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت مولانا یوسف صاحب سے بہت محبت تھی۔ مولانا یوسف صاحب تبلیغ کے جو دوسرے امیر تھے ان سے بہت محبت تھی، ساتھ رہے ان کے، بالکل چپک کے رہے۔ جس وقت انتقال ہوا اس وقت بھی ساتھ تھے۔ جب بلال پارک سے ہسپتال لے جائے گئے، مولانا یوسف صاحب ہارٹ اٹیک ہوا اور گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے جائے گئے، ڈاکٹر اسلم صاحب مفتی زین العابدین صاحب یہ گاڑی میں ساتھ تھے۔ تو مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے مفتی صاحب ہسپتال کتنا دور ہے؟ کہا جی بس 15-20 منٹ۔ فرمایا ہم تو چلے، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ بہت محبت تھی ان کو مولانا یوسف صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے، چاروں کا نام یوسف، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ اس لیے اجمیوں کے جو کانسیپٹ ہے نا یہ ختم کرنے چاہیے۔ ایک گھر میں کئی علی ہو سکتے ہیں، کئی ابو بکر ہو سکتے ہیں، کئی عثمان ہو سکتے ہیں، کئی علی ہو سکتے ہیں، کئی عمر ہو سکتے ہیں، کئی عائشائیں ہو سکتی ہیں، کئی فاطمائیں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت خالد کے والد کا نام بھی ولید، ان کے بھائی کا نام بھی ولید۔ تو بھائی مسلمان تھے، حضرت خالد مسلمان نہیں تھے۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا ان کو حق تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان کو حق تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو ان پڑھ، جاہل اور اوروں سے گرا پڑا سمجھنا چاہیے۔ حضرت خالد جرنیل قسم کے آدمی تھے۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ ان کی وجہ سے ہوئی۔ اتنے ماہر تھے، جنگجو تھے، جنگ کے ایسے ماہر تھے کہ ان کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ جب بھی کوئی حق کام شروع ہوتا ہے نا تو طاقتور لوگ بعد میں آتے ہیں، کمزور پہلے آتے ہیں۔ سارے نبیوں کا ساتھ پہلے کمزوروں نے دیا، سردار تو آخر میں آتے ہیں۔ تبلیغ کا کام شروع ہوا، سب سے پہلے ان پڑھ جاہد میواتیوں نے اسے سینے سے لگایا، دلی والے تو آخر میں آئے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، پرائمری کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ان کو۔ وہ ہماری زبان کے شاعر تھے، بڑے اللہ والے تھے، سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ڈاہی متھیاں ڈاہیوں رکھ ڈسن، اے اللہ میں کبھی ہوشیار نہیں بننا چاہتا، میں بھولا بھالا ہی ٹھیک ہوں۔ اللہ ڈاہی متھیاں
अल्लाह ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, अल्लाह ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, मूं साम्हूं पिरियनि भोला ईअ में भाल कया. जो ठेठ सराइकी समझते हैं वो कुछ समझ गए होंगे, और जो मिक्स सराइकी उर्दू मिक्स बोलते हैं वो नहीं समझे होंगे. इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह मुझे कभी होशियार न करना, मैं भोला भाला ही ठीक हूँ, इसलिए कि भोले भालों पे उसकी नजर करम ज्यादा मुतवज्जे होती है. हमारे नबी का इरशाद है अल मुमिन गिर्रुन करीम वल मुनाफिक खिब्बुल लईम. मोमिन भोला भाला होता है और सखी होता है. मोमिन क्या होता है? भोला भाला और सखी. और जो मुनाफिक होता है वो चालाक होता है और कमीने किस्म का आदमी होता है, किसी का ख्याल नहीं होता, बेमुरव्वत होता है. तो हजरत खालिद होशियार आदमी थे, उनको देर लग गई आने में. वलीद सीधे साधे थे, वो जल्दी आ गए. तो हजरत वलीद को हमारे नबी ने फरमाया मुझे हैरत है कि खालिद जैसा समझदार भी अभी तक इस्लाम से क्यों दूर है. अच्छा, हजरत खालिद अब हिजाज से भागने की कोशिशों में थे कि अभी ये तो हर तरफ मोहम्मद ही मोहम्मद हो गया है, अब मैं अगर पकड़ा गया तो मेरा तो हशर नशर कर देंगे, लिहाजा मैं भी कहीं जाके पनाह पकड़ लूं. हमारे नबी ने पैगाम भेज दिया. पैगाम नहीं भेजा, बस इतना सा फरमाया मुझे तुम्हारे भाई पे हैरत है कि खालिद जैसा समझदार अब भी इस्लाम जैसे मजहब से दूर है, अगर वो हमारे पास आता तो हम उससे औरों से आगे रखते. भाई ने जो सुना कि मेरे भाई के बारे में नरम गोशा रखते हैं तो भाग के पहुंचे उनके पास. कहा अल्लाह के बंदे आप कहाँ भागना चाह रहे हैं? कहा मुझे छोड़ देंगे क्या? कहा मुझे तो यूं फरमाया है. कहा अच्छा, और पहुंच गए सरकार के पास और आके बैत होके मुसलमान हो गए. इस्लाम हौसला अफजाई करता है, हौसला शिकनी नहीं करता, हौसला अफजाई करता है. हर एक को अंदर लाने की कोशिश करता है, हर एक के लिए गुंजाइश रखता है. हर एक के लिए क्या रखता है? हाँ, हर एक के लिए गुंजाइश रखता है. हमारे नबी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा. फरमाया अब आप जाके क्या करेंगे? उनको वहां क्या करेंगे आप? कहा जी उनको कलमे की दावत दूंगा. तो फरमाया अगर कबूल कर ले तो, अगर कबूल कर ले तो, फरमाया नमाज का कहूंगा. इस तरह अब आपने ये नहीं कहा सिर्फ कलमे की दावत दोगे, नमाज इतनी अहम है उसकी दावत नहीं दोगे, ये नहीं फरमाया. ताइफ वाले आए हमारे नबी के पास, कहने लगे मुसलमान होने को तो तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो बुद्ध है ना हमारे पास वो नहीं तोड़ेंगे हम. उससे पहले कहा ज़कात नहीं देंगे. फरमाया कोई बात नहीं, गुंजाइश समझ रहे हैं? ये गुंजाइश दे रहे हैं. दूसरी बात, जिहाद भी नहीं करेंगे. फरमाया ठीक है, आ तो जाओ, बाज आ हर आंच हस्ती बाज आ. एक तरफ अंदर आ तो सही ना, फिर देख लेंगे. ज़कात नहीं देंगे ठीक, हज नहीं करेंगे ठीक. फिर कहा नमाज नहीं पढ़ेंगे. फरमाया उस दीन में कोई खैर नहीं जिसमें नमाज ना हो. ला खैर फी दीन ला सलात फीही. जिस दीन में अल्लाह के सामने झुकना ही ना हो वो दीन क्या हुआ? वो तो दीन ही नहीं है. कहा जी ठीक है पढ़ लेंगे. फिर फरमाया बुत तोड़ने पड़ेंगे. कहा जी बुत तो सारी जिंदगी इन्हीं की मन्नतें मानी है, इन्हीं के सामने हाथ जोड़ के इनकी इबादत की है, अब इन पे हथौड़े कैसे चलेंगे?
یہ مشکل ہے. فرمایا یہ تو توڑنے پڑیں گے. کہا جی پھر ایسے کر لیں کسی اور سے توڑوا لیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے کوئی اور توڑ لے گا. حضرت خالد سے فرمایا خالد تم جا کے توڑ کے آؤ. اسلام ہر ایک کے لیے گنجائش رکھتا ہے, ہر ایک کے لیے گنجائش رکھتا ہے, ہر ایک کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی دوزخ میں نہ جائے, کوئی جہنم میں نہ جائے. عرب کے ایک سردار تھے, اس کا نام تھا حکم بن کیسان. حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حکم بن کیسان, آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو دعوت دے رہے تھے, سمجھا رہے تھے, سمجھا رہے ہیں, وہ مان ہی نہیں رہا. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, عجیب آدمی ہے, اتنا سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا. جب بہت حد ہو گئی نا تو حضرت عمر نے کہا دعنی اضرب عنقہ, یا رسول اللہ بس اشارہ کریں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. پھر کہنے لگے یہ کبھی اسلام نہیں لائے گا. حضرت عمر نے کہہ دیا کبھی اسلام نہیں لائے گا, اب مجھے چھوڑیں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اپنا کام جاری رکھا. دعوت 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 دعوت, یہاں تک کہ حکم نے کلمہ پڑھ لیا. اب سنیے اسلام کا مزاج, سنیے اسلام کا مزاج سنیے. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا تو پہلے تو سرکار حضرت عمر کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے, اب دیکھا اور فرمایا لو اطعتکم فیہ آنفا فقتلتہ لدخل النار, اگر میں تمہاری مان کے اس کی گردن اڑوا دیتا تو یہ دوزخ میں جاتا. یہ اسلام. اسلام ہر ایک کے لیے گنجائش رکھتا ہے, ہر ایک کے لیے نجات کی صورتیں بناتا ہے. جبکہ آج امت مسلمہ اتنی تنگ نظر ہو گئی ہے, اتنی تنگ نظر ہو گئی ہے, اتنے فتوے سستے ہو گئے ہیں, اتنے فتوے سستے ہو گئے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم اگلے کو مردود بھی کر دیتے ہیں اور اگلے کو پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اسلام میں حوصلہ افزائی ہے, اسلام میں تعاون ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں تعاون کرو, حوصلہ شکنی نہ کرو کہ کہیں وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک بدو کو دیکھا, ایک دیہاتی کو دیکھا, وہ کہہ رہا ہے اللہ میاں آپ کہاں ہیں, میرا بہت دل کرتا ہے آپ سے لپٹ جاؤں, پیار کروں, آپ کو کنگھی کروں, آپ کی ٹانگیں دباؤں, آپ کو نہلاؤں دھلاؤں, آپ ہیں کہاں. یہ کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے, اللہ سے محبت کی باتیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے, اس کو ڈانٹ دیا, توبہ توبہ, اللہ کو نہلاؤ گے, اللہ کو کنگھی کرو گے, اللہ کی جوئیں نکالو گے, اللہ کی ٹانگیں دباؤ گے, توبہ کرو, کفریہ کلمات کہہ رہے ہو. اب اس نے جو کہا کہ ارے میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا, یہاں تو کفر ہو گیا مجھ سے, بیچارہ رونے بیٹھ گیا. موسیٰ علیہ السلام آگے گئے, طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تو جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے آیا ہے. وہ بیچارہ اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق مجھ سے جڑا ہوا تھا, تو انہیں خامخواہی تار کاٹ دیا اس کا. جا اسے واپس جا کے کہہ کہ وہ جیسے کہہ رہا تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس کو آ کے کہا بھائی جیسے تم کہہ رہے تھے نا ویسے ہی ٹھیک ہے. اسلام تعاون کا سبق دیتا ہے. آج امت مسلمہ تعاون کی بجائے حوصلہ شکنی پہ تل گئی ہے. اس لیے سارے دین کے کام کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سارے دین کے کاموں میں خلیجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سارے دین کے کاموں میں کیا بڑھ رہی ہیں؟ سب بتائیے کیا بڑھ رہی ہیں؟ خلیجیں. اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے میں اس کا نوکر ہوں.
اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے جو جس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہا ہے، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا معاون ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین سے فرماتے تھے، بھائی دیکھو، ہم سارے دین کے کام نہیں کر سکتے، ہم صحابہ کی طرح جامع شخصیات نہیں ہیں کہ سارے کام کر لیں، لیکن سب کے لیے دعائیں کر کے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بھئی آپ روزانہ 10 سبق پڑھاتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اثر سے عشاء تبلیغ میں تو نہیں دے سکتے نا پھر، لیکن تبلیغ والوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ دکاندار ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، غیر عالم ہیں، تو آپ تو بخاری شریف نہیں پڑھا سکتے، نہ دارالافتاء میں بیٹھ کے فتوے دے سکتے ہیں، نہ بچوں کو قرآن حفظ کرا سکتے ہیں، نہ بچوں کو قرات پڑھا سکتے ہیں۔ بس تبلیغ میں آپ دے سکتے ہیں 2-2.5 گھنٹے، اس سے زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بخاری پڑھانے والوں، التحیات سکھانے والوں، دعائے قنوت یاد کرانے والوں، تجوید پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کر کے ان کے کام میں شرکت تو کر سکتے ہیں نا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد کرو ایک دوسرے کی، حوصلہ شکنی نہ کرو۔ ہمارے ایک ساتھی گئے ایک مدرسے میں، معلوم ہوا کہ اس میں ایک مولوی صاحب کا سال لگا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا کہ جی وہ جو آپ کے محتمم صاحب ہیں وہ کچھ کام کر رہے ہیں؟ آپ کے جو شیخ الحدیث اور محتمم صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا سوال کیا بتائیے؟ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں؟ احیاء دین کے لیے جو جس شکل میں لگا ہوا ہے نا، میں اس کا نوکر ہوں۔ ہاں، اپنے لیے میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اپنے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، لیکن جو جس صورت میں اس پھنسی ہوئی گاڑی کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ دیکھو بھئی، گاڑی اگر پھنس گئی ہے تو سب سے زیادہ زوردار اور سب سے زیادہ مؤثر دھکا کس سائیڈ سے ہوگا؟ سارے بتائیں ہیں؟ کہاں سے؟ پیچھے سے نا۔ لیکن اگر کوئی ڈرائیونگ سیٹ کے شیشے کے پاس بھی کھڑے ہو کے آگے کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہو تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار تو خامخواہ کیوں پھنسا رہا ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا۔ پھنسانے والوں میں تو نہیں ہے نا، نکالنے والوں میں تو ہے نا۔ اگرچہ آپ کا دھکا زیادہ مؤثر ہے، لیکن وہ بھی پھنسانے والوں میں نہیں ہے، گرانے والوں میں نہیں ہے، وہ بھی نکالنے والوں میں ہے۔ اسلام میں تعاون ہے، اسلام میں حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ شکنی نہیں ہے۔ سارے دین کے کام ہمارے ہیں، سارے دین کے کام سب بتائیں کس کے ہیں؟ ہمارے۔ مدرسے بھی ہمارے، تبلیغ بھی ہماری، خانقاہ بھی ہماری، سیاست کے میدان میں اترے ہوئے علماء جو اسمبلیوں میں غلط غیر شرعی قوانین کے بنائے جانے میں رکاوٹ ہیں، یہ سب ہمارے ہیں۔ اور جو کفر سے برسرے پیکار ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، غزہ والے بھی ہمارے ہیں، حماس والے بھی ہمارے ہیں۔ ہمارے ہیں کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ کا پہرا صرف غزہ والوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بتائیے بھئی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو دعا دیں غزہ والوں کو جنہوں نے 35,000 عورتیں اور بچے قربان کروا کے مسجد اقصیٰ کا پہرا نہیں چھوڑا۔ یہ سب ہمارا کام کر رہے ہیں۔ یہ ذہن اگر بن جائے نا تو ہر
کام کو دوسرے کام سے تقویت ملے گی. ہر کام کو دوسرے کام سے بتاؤ کیا ملے گی؟ تقویت ملے گی. اور اگر یہ ذہن نہیں رہے گا تو پھر یہ پارٹیاں ہیں، پھر وہی ہوگا جو آج سیاست میں ہو رہا ہے. پھر رسہ کشی ہوگی، پھر خلیجیں ہوں گی، پھر جدائیاں ہوں گی، پھر فرقہ واریت ہوگی، پھر نفرتیں ہوں گی، اور پھر لوگ دین کی طرف آتے ہوئے گھبرائیں گے کہ یہ تو آپس میں ہی نہیں بن رہے. تو دیکھو آپس میں ان کے کیا تاثرات ہیں، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں دیکھو کیا کمنٹس ہیں. اس لیے میرے دوستو، اسلام کا جو مزاج ہے اسی پر رہنے سے اسلام کی ترقی ہے. اسلام کا مزاج تعاون، اسلام کا مزاج حوصلہ افزائی، اسلام کا مزاج ہر ایک کی کوتاہیوں میں سے بھی اچھائیاں نکالنا. بات بات پہ فتوے ٹھوکنا، اور بات بات پہ اوروں کو مردود قرار دینا، اور بات پہ اوروں کو کٹا ہوا قرار دینا، اور بات بات پہ اوروں کو بیکار اور نکما قرار دینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آشنا فرما دے، اپنے نبی کے مزاج سے آشنا فرما دے، اور لوگوں کے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنائے. ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ہمارے بیانوں سے لگے، یہ نہیں ہمیں پتہ کہ کتنے ہماری کوتاہیوں سے کٹے. اس لیے کہ لگنے والا بتاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں جگہ بیان کیا تھا نا تو میں لگا تھا. ایک دفعہ ہم لوگ رائے کے پرانا جو مرکز تھا اس میں حوض پہ میں کھڑا ہوا تھا، وضو کر کے فارغ ہوا تھا، تو ایک موٹے لمبے آدمی نے آ کے مجھے گلے لگایا. اتنی بڑی داڑھی، میں دبلا پتلا پڑ رہا تھا اس وقت، آ کے گلے لگایا. کہنے لگا پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے میں وہ ہوں بنوں کا، 1991 میں آپ نے مجھے 4 مہینے کے لیے وصول کیا تھا، اب میں نے بیرون سفر کر کے ابھی واپس آیا ہوں. جو آپ کے ذریعے سے لگیں گے وہ تو آپ کو بتا دیں گے، لیکن جو آپ کے ذریعے سے کٹے گا وہ بستر اٹھانے سے پہلے بتا کے تھوڑی جائے گا، وہ تو ویسے ہی چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اسلام کی چابی بننا ہے، اسلام کا تالا نہیں بننا. سب بتائیں اسلام کی چابی بنیں گے کہ تالا بنیں گے؟ اور یہ تب ہوگا جب ہم خود اسلام کے مزاج سے متصف ہوں، اسلام کی صفات سے متصف ہوں، اسلام کے اعمال سے مزین ہوں، تب اوروں کے لیے راہیں کھلیں گی. اسلام اتنا پرکشش مذہب ہے کہ اگر کوئی واقعی اسلام کے مزاج سے، اسلام کی صفات سے متصف ہو کر کوئی چلنا پھرنا بھی شروع کر دے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں ہمارا ایک بچہ پڑھ رہا تھا، تو مولانا کا عنوان ہوتا ہے برداشت برداشت برداشت، بس یہ ان کا عنوان ہے. اللہ نے ان پہ یہ بات کھولی ہے کہ بھائی زمانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کوئی کام لیتا ہے، ان سے اللہ یہ کام لے رہا ہے، برداشت برداشت برداشت، صبر صبر صبر، پیتے جاؤ مسکراتے جاؤ اور زندگی کے دن کاٹتے جاؤ، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. یہ کتنا زبردست اصول ہے. اگر یہ 4 جملے ہم یاد کر لیں نا تو ساری زندگی پرسکون ہو جائے. پیتے جاؤ مسکراتے جاؤ، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. کسی کو دوام نہیں، ہر چیز کو زوال ہے، ہر حال کو زوال ہے، ہر بادشاہت کو زوال ہے، ہر طاقت کو زوال ہے، ہر صحت کو زوال ہے، ہر جوانی کو زوال ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا.
ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ۔ بڑا بننا چاہتے ہیں نا، دیندار بھی دنیا دار بھی سارے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ محلے والے مسجد کی کمیٹی میں آنا چاہتے ہیں، خانقاہ والے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تبلیغ والے شورا میں آنا چاہتے ہیں، مدرسوں والے بخاری پڑھانا چاہتے ہیں، چھوٹی کتاب پہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ لڑکے یہ تو ویسے ہی، ان کو تو پھر یہی چاہیے، فالوور زیادہ ہوں، لائکس زیادہ ہوں، سبسکرائبر زیادہ ہوں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زوال ہے کسی کو دوام نہیں، سب فنا، رہے نام اللہ کا۔ کس کا نام رہے؟ اللہ کا۔ کیا بات چل رہی تھی؟ وہ تو ٹھیک ہے، برداشت، سہتے جاؤ، پیتے جاؤ، چلتے جاؤ، مسکراتے جاؤ، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے۔ تو مولانا طارق امین صاحب کا ایک عنوان ہے برداشت برداشت برداشت۔ تو ان کا ایک طالب علم یہاں نشتر میں، ہمارا بچہ تھا، وہ یہاں نشتر میں آیا ہوا تھا دکھانے کے لیے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو تبلیغ والوں کا مزاج ہوتا ہے جہاں بیٹھو تھوڑی سی بات کر لو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، پیار محبت سے حکمت بصیرت سے سب کو نیکی کی طرف لانا ہے۔ اختلاط یہ ان کی گھٹی میں ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ بیٹھا، تھوڑی سی کوئی بات چھڑی تو بڑے میاں کوئی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جانتا ہوں تو میں آخ تھو کر دیا منہ پر، نوجوان بچے کے منہ پہ تھوک دیا، جانتا ہوں تم وہابیوں کو بڑا آیا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے، تھوک دیا منہ پہ۔ اس بچے نے پتہ ہے کیا کیا؟ بس کچھ نہیں کہا، تھوک کو پونچھ لیا اپنے رومال سے اور سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ تو جتنے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے یہ ہے مدرسوں والوں کی شان، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کب سندھ کا۔ کہاں پڑھ رہے ہو؟ مولانا کہاں، تمہیں وہیں کا ہونا چاہیے، ان کی یہی تعلیمات ہیں۔ کوئی تھوک بھی دے تو پہنچ کے سر جھکا لو۔ اسلام متاثر کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اسلام اپنی اصل پہ ہو تو متاثر ہوئے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔
ہم ہیں گلابی مسلمان. کون سے مسلمان ہیں؟ گلابی. اس لیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ملے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. کفر ہمیں مار رہا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں مار رہا ہے کہ ہم کفر کی طرف چلے گئے ہیں. کفر مار رہا ہے کہ تم محمدی ہو، اور اللہ مار رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. اس لیے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہمیں رنگ جانا ہے، اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے، اور انہی کا غلام بن کے ہمیں ساری دنیا کو دکھانا ہے کہ میرے نبی کا کردار دیکھو کتنا عالی شان ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء أفل الشموس الأولين وشمسنا أبدا على أفق الأولى لا تغرب. سارے سورج غروب ہو گئے، ہمارے والا سورج غروب ہونے والا نہیں ہے. یہ قیامت تک جگمگاتا رہے گا، چمکتا رہے گا، اور نبی کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. جس دن نبی کا نام چلا گیا تو پھر دنیا رکھنے کی ضرورت ہی کیا رہے گی پھر. اس لیے ہم اور آپ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی نیت کریں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پوری زندگی اپنے نبی کے طریقے پر لائیں، اور اوروں کو بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کریں. ہر ایک کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھنا یہ وہ برائی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ہوئی ہے. اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھنا یہ وہ برائی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ہوئی ہے. زنا نہیں ہوا، قتل بھی نہیں ہوا، سب سے پہلے جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے میں اس سے اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے جو نورانی تھے، اور یہ کمبخت جس کو اللہ نے ویسی رعایتی طور پہ فرشتوں میں ڈالا ہوا تھا کہنے لگا اس کے سامنے سجدہ کروں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اخرج، گیٹ آؤٹ، نکل جا یہاں سے. فإنک رجیم، بس تیرے لیے توبہ کی قبولیت کے دروازے بند ہیں. ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی مسلمان رجیم نہیں ہے، کوئی کافر بھی رجیم نہیں ہے. رجیم کوئی کافر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کب داخل ہو جائے اسلام میں. ابھی اسرائیلی فوجیوں میں سے ایک یہودی مسلمان ہوا ہے، اور اہل غزہ نے اعلان کیا ہے ہماری طرف سے سب معاف ہے، ہمارا بھائی ہے. کوئی رجیم نہیں ہے، یہ تو مرے گا تو پتہ چلے گا کہ رجیم تھا کہ نہیں. اس لیے کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. پتہ نہیں یہ کس وقت اسلام لے آئے. ہاں شیطان کے لیے حسن ظن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے کہا ہے کہ رجیم ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. باقی سب وہ ہیں جن سے توبہ کا امکان ہے. تو بھائی سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے نا. سارے اچھے ہیں یا میں اچھا ہوں؟ سارے اچھا کر رہے ہیں یا میں اچھا کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں قبول بھی ہے کہ نہیں، خام خواہ میں کیوں کرتا پھروں، اکڑوں تب جب قبول ہو. امتحان حال میں تھے کچھ اسٹوڈنٹس، پرچہ دے کے باہر آئے، ایک ناچ رہا ہے،
اچھل رہا ہے کود رہا ہے، ہاں بھئی کیا میرا پرچہ سب سے اچھا، میرا پرچہ سب سے اچھا، تو سمجھدار کہیں گے رزلٹ تو آنے دے بھائی، خامخواہ ناچ رہا ہے، رزلٹ تو آنے دے، ابھی تو سمجھ رہا ہے کہ پرچہ اچھا ہوا ہے، رزلٹ تو آنے دے نا۔ بھائیو کوئی کسی کو اچھا نہ، کوئی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، رزلٹ تو آنے دو کہ کون آگے نکل گیا، کون پیچھے رہ گیا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کس میں اخلاص تھا، کس میں اخلاص نہیں تھا، رزلٹ تو آنے دو۔ یہ نہ کہو کہ یہ سیروزے والا ہے، اس کو کیا پتا، آ کے مشورے میں بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی شورا والا ہے، ایسے ہی چڑھ چڑھ کے رائے دیتا ہے، ایسے نہ کہو۔ شاید اس کا سیروزہ اخلاص والا ہو، آپ کا سفر بغیر اخلاص کے ہو، شاید اس کا سیروزہ مقبول ہو، آپ کا سفر غیر مقبول ہو، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ بادشاہ سے آپ لڑیں گے کیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نظام الدین میں نیا نیا کام شروع ہوا اور میواتی آتے تھے تو اس وقت WC تو تھے نہیں، نہ کموڈ تھے نہ WC تھے، اینٹیں رکھی ہوتی تھی، اس پہ آ کے لوگ فارغ ہوتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سارے سو جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے وہ پاخانہ اٹھا کے اپنے سر پہ اٹھا کے جا کے باہر پھینک آتے تھے، اور آ کے پھر اچھی طرح پاک صاف ہو کر اور وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے مہمانوں کا پاخانہ مجھ جیسے گناہ گار سے اٹھوا لیا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری صنم، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ تو تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھ سے اپنے مہمانوں کا پاخانہ اٹھوایا۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشتت۔ اگر بادشاہ کی تو خدمت کر رہا ہے تو بادشاہ پہ احسان نہ جتلا، اس لیے کہ اس کے خدمت کرنے والے بڑے ہیں، یہ تو اس کی مہربانی جان، اس کا احسان جان کہ اس نے تجھ سے کچھ کروا لیا ہے۔ سب اچھے، گرا پڑا تو میں ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ شیطان نے مختلف ایشوز ہر نیکی کرنے والے کو سجائے ہوئے ہیں، مختلف ایشوز ہر نیکی کرنے والے کو سجائے ہوئے ہیں۔ عالم کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، ان کو یہ ایشو سجایا ہوا ہے، یہ جاہل فتوے دیتے پھرتے ہیں، 4 مہینے لگا کے مفتی بن جاتے ہیں خواہ مخواہ ایسے ہی۔ اب چونکہ علم ہے نا تو علم کی وجہ سے برتری آ رہی ہے۔ اور ادھر ایک اور ایشو سجایا ہوا ہے شیطان نے، اللہ کا شکر ہے اپنی جیب سے چلا، اپنی جیب سے سیروزہ، اپنی جیب سے ساری نصرتیں، اپنی جیب سے سب کچھ، تنخواہ پہ نمازیں پڑھاتا ہے، احسان کر رہا ہے، تنخواہ لے کے نماز پڑھاتا ہے اور بڑا اللہ والا بنا ہوا ہے۔ خانقاہ والوں کو شیطان ایشو دیتا ہے، اوروں کی اصلاح کی فکر لگی رہتی ہے، اپنی اصلاح کرتے نہیں۔ ابے بھائی اپنی اصلاح تو پہلے کر لو، یہ ایشو ان کو سجایا ہوا ہے۔ سب اچھے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لن ينجو احدکم بعملہ، ہرگز کوئی تم میں سے نیکیاں کر کے جنت میں نہیں جائے گا، جہنم سے نہیں بچے گا، ہرگز۔ کتنا سخت لفظ ہے، ہرگز تم میں سے کوئی جہنم سے نہیں بچ سکتا نیکیاں کر کے، محنتیں قربانیاں کر کے۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پھر آپ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں بچ سکتا۔ اب بتائیے کس کے لیے گنجائش ہے اپنی نیکی پہ اکڑنے کی؟ بتائیے ہے کسی امام کے لیے اکڑنے کی گنجائش
کہ میں امام ہوں، یہ بیچارے داڑھی منڈے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آ کے یہاں حکم چلاتے ہیں. ہے گنجائش ان کو حقیر جاننے کی؟ کوئی تم میں سے اپنی نیکیوں کے ذریعے جہنم سے نہیں بچ سکتا. ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں، فرما ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں اگر اللہ اپنی رحمت اور فضل کی چادر ڈال لے تو پھر ہو سکتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے بتائیں. سرکار دو عالم، وجہ کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا فضل اور رحمت ہوئی تو ہو جائے گا، ورنہ میں بھی نہیں بچ سکتا. تو ہم میں پھر کائے کی اکڑ ہے؟ پگڑی پہن کے کیوں اکڑتے ہیں ہم؟ داڑھی رکھ کے کیوں اکڑتے ہیں ہم؟ تھوڑی قربانی کر کے کیوں اکڑتے ہیں ہم؟ تھوڑا پڑھ لکھ کے کیوں اکڑتے ہیں ہم؟ یہ کس کے راستے پہ چل جاتے ہیں ہم؟ یہ صالحین کا راستہ نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تواضع کی دولت عطا فرمائے اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی توفیق دے. تبلیغ والے اپنی محنت میں اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہر برے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. دنیا داروں بے دینوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے بے دینوں کے دین کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. دینداروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، وہ بھی علماء کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، خانقاہ والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، سیاست کے میدان میں لڑنے والے علماء کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ بے دینوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو ذریعہ بنا دیتے ہیں دین کی طرف آنے کا. میں مولانا طارق جمیل صاحب کو گشت پہ لے کر گیا الطاف حسین کے دفتر میں. کہاں؟ جانتے ہیں آپ الطاف حسین کو؟ الطاف بھائی اب وہ بیان، اب یہ بات پہلے کی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. اگر یہ بیان آج کے زمانے میں ہوتا تو آپ اس پہ کمنٹس دیکھتے، لاکھوں کمنٹس ہوتے، بے دین ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پٹڑی سے ہٹ گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، اس لیے وہ بات آپ کو پتہ ہی نہیں چلی. تو جب وہ وہاں گئے تو جو جاننے والے تھے ہم نے ان سے بات کی، وہ ہمیں لے کر گئے وہاں. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بیٹھتے ہی کہا، بھائی میں تو الطاف سے بڑا متاثر ہوں. اس کی کارکردگی سے نہیں، اس کی صلاحیتوں سے. ایک کال پر سارے کراچی کو 10 منٹ میں بند کروا دیتا ہے. کیا صلاحیتیں اس کی، سمجھ رہے؟ یہ ہوتا ہے دائی، یہ ہوتا ہے مزاج نبوت. زادک اللہ حرصاً لا تعد، اللہ تجھے تکبیر اولیٰ کا اور شوق دے، آئندہ ایسے نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی. اتنی صلاحیتیں ماشاءاللہ. ایسا آدمی اگر دین کی محنت کرے تو کتنا کام کر سکتا ہے. یعنی مولانا کا عنوان یہ تھا کہ اگر الطاف صاحب اگر دین کی طرف آ جائیں، دین کی محنت کرنے لگ جائیں تو کتنا کام کر سکتے ہیں، کتنا. میں تو بھائی ان کی صلاحیتوں سے بڑا متاثر ہوں. ایک کال پہ 10 منٹ میں سارا کراچی ایسے ہوگا جیسے کرفیو لگا ہوا ہے، سناٹا 10 منٹ میں. اور ایک کال پر پتہ نہیں لڑکے کہاں سے آ جاتے ہیں ڈنڈے اور کلاشنکوف لے کے. اس لیے تبلیغ والے بے دینوں کے دین کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں.
تو ہم سب کے سب اس کی نیت کریں، ہر ایک کی کوئی تو نیکی ہوگی نا کسی میں. ایسا تو دنیا میں اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں جس میں کوئی خوبی ہو ہی نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. کوئی تو خوبی ہوگی نا کسی میں، اور نہیں تو کلمہ تو ہوگا نا. کلمہ بھی نہیں ہوگا، نام کا مسلمان تو ہوگا نا. تو نام کا مسلمان ہونا بھی تو خوبی ہے. یہ اپنا ذہن بنائیں، یہ اپنا مزاج بنائیں. حوصلہ افزائی کرنی ہے، لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنا ہے. اور بھائی تبلیغ والے بہت سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، صرف دنیا داروں بے دینوں کی حوصلہ افزائی مت کرو، دینداروں کی بھی کرو. مولانا صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. 8,000 تنخواہ لے کر آپ 24 گھنٹے مسجد کے حوالے ہوئے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے. چلا سکتا ہے کوئی آج کل 8,000 میں گھر؟ بتائیے 10,000 میں کوئی چلا سکتا ہے گھر؟ مولانا صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. اگر آپ ان ایوانوں میں نہ ہوتے تو ہم تو شاید ہماری تو اذان پہ بھی شاید پابندیاں لگ جاتی، ہماری تو نمازوں پہ بھی شاید پابندیاں لگ جاتی. ترکی مسلمان ملک نہیں ہے لیکن وہاں اذان عربی میں نہیں دے سکتے تھے. مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ایسا وہاں نظام چلایا کہ اذان بھی ترکی میں دینی ہے. سالہ سال ترکی میں اذان نہیں دے سکتے تھے. دعا دیں ان علماء کو جو آپ ہی کے تانے سن سن کر وہ ایک جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے میدان ہموار کیے ہوئے ہیں اور آپ سہولت کے ساتھ دین پہ چل سکتے ہیں. یہاں اگر کوئی عورت 100% برقع کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ فرانس میں کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے آپ. ہمارے اس ممبر پہ جمعے کے دن مولانا صاحب جو آئے کہے، کوئی پابندی نہیں. سعودی عرب ہمارا مرکز ہے لیکن امام نے بولنا وہ ہے جو حکومت کی طرف سے لکھا ہوا پرچہ آئے گا. اس لیے ہمارے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اس ملک کی آزادی کی قدر کرو، ناقدری سے نعمت چھن جاتی ہے. پاکستان پہ تنقید کم کیا کرو، نہ کیا کرو. پاکستان کی ناقدری نہ کیا کرو. بس دل کرتا ہے چھوڑ جاؤں، پتہ نہیں یہ تو حالات کب ٹھیک ہوں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی؟ مہنگائی کہاں نہیں ہے. ابھی ہم گئے عمرے پہ تو وہ دال جو 2 ریال میں ملتی تھی اب وہ 12 ریال میں ملتی ہے. دال کی پلیٹ 12 ریال. اب 12 ریال کو آپ کنورٹ کریں پاکستانی پیسوں میں کتنے بنے ہیں؟ آپ کے یہاں پاکستان میں 1,000 روپے دال کی پلیٹ ہے. سڑکیں صاف نہیں ہیں، ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اتنی پاکستان کی غیبتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. پاکستان میں کوئی خوبی نہ ہو، ساری سڑکیں کچی ہوں اور ساری سڑکوں میں کھانچے ہی کھانچے ہوں. کھانچے سمجھتے ہیں؟ کھانچے ہی کھانچے ہوں. لیکن پاکستان میں مدارس ہیں، پاکستان میں تبلیغ ہے، پاکستان میں ممبر والے کو آزادی ہے، پاکستان میں پردہ دار عورت کو آزادی ہے. ہمارے لیے بہت ہے. سڑکوں کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، گیس کے بغیر بھی دنیا چل لیتی ہے، بجلی کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی. ہمیں تو دین چاہیے، اور جتنا اچھے طریقے سے ہم پاکستان میں دین پہ چل پاتے ہیں ہم باہر نہیں چل سکتے. پاک سرزمین شاد باد. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. بس یہ دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو دیانتدار دے، نیک دے، صالح دے، عادل دے.
باقی اس کی غیبتیں نہ کیا کریں، اس ملک پہ تنقید مت کیا کریں۔ میں سچ بتاؤں کہ جب باہر ملکوں سے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہم اترتے ہیں نا، تو وہ عورتیں جن کو ہم بے حیا سمجھتے ہیں وہ ہمیں رابعہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سر پہ اسکارف تو ہے نا، چلو سر پہ اسکارف بھی نہیں، چھاتی تو ڈھکی ہوئی ہے نا، پنڈلیاں اور رانے تو ڈھکی ہوئی ہیں نا، باہر تو یہ بھی ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی۔ شکر کرو یار۔ تو پاکستان کی قدر کریں گے؟ پاکستان کے کبھی کیڑے تو نہیں نکالیں گے نا؟ پاکستان کے کیڑے تو نہیں نکالیں گے نا؟ پکی بات ہے، اس پہ نہیں بہت آہستہ کہا آپ نے۔ پاکستان کے کیڑے تو نہیں نکالیں گے نا؟ اس سرزمین کی قدر کریں، اس لیے کہ یہ کلمے کے نام پہ بنی ہے، 27 رمضان کو بنی ہے، اور جیسے کیسے بھی ہیں ہم یہاں، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے آتے ہیں۔ فرعون کے لیے حضرت جبریل تھوڑی آئیں گے، فرعون کی روح کو لینے کے لیے تو جہنم کے فرشتے آئیں گے نا۔ زانیوں کے حکمران زانی ہوتے ہیں، چوروں کے چور ہوتے ہیں، اور فراڈیوں کے فراڈی ہوتے ہیں، 2 نمبریوں کے 2 نمبری ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران پرہیزگار حضرت عمر جیسے عادل ہوں تو ہم خود بھی ویسے بن جائیں، انشاءاللہ ویسے ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کسی کے کیڑے مت نکالیں، اپنے کیڑے نکالیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں، سب اچھے ہیں، اور اگر کسی میں کمی ہے تو میری محنت کی کمی ہے، اس لیے کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے مزاج سے واقفیت دے، اسلام کی صفات سے متصف فرمائے، اسلام کی تعلیمات سے آشنا فرمائے، اسلام کے دنیا میں پھیل جانے کا باعث بنائے، اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے اور بیت